بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرگودھا دارالحکم سکولز کی جانب سے آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم مطالعہ پاکستان فار 10th کلاسز پڑھ رہے ہیں۔ اس باب نمبر 7 ہمارا جاری ہے، جس کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، فارن ریلیشنز آف پاکستان۔ اس کا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے، اس کا جو ٹاپک جاری ہے وہ ہے پاک امریکہ تعلقات، جو آدھا ہم کر چکے ہیں پچھلے ٹاپک میں، اور انشاءاللہ بقیہ نصف ہم آج مکمل کریں گے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ پہلے 8 پوائنٹ ہم لکھ چکے ہیں، اس کی ہم ہیڈنگز بنا چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، اس کی ہیڈنگ لکھیے، دفاعی سامان کی خریداری کے لیے امریکی امداد۔ مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی۔ اس کا زیادہ حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا، اور اس امداد پر شرح سود بہت کم تھی۔ مارچ 1986 بھی وہی زمانہ ہے جبکہ افغان وار جاری تھی، تو اس سلسلے میں امریکہ پاکستان کو مکمل طور پر مدد دے رہا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ 1995۔ اب وزیر اعظم کون تھے پاکستان کی؟ اگر آپ ذہن پر زور ڈالیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی۔ یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور یہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن، ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہوئی تھی کہ وہاں پر بے نظیر بھٹو کے دورہ امریکہ کو بہت زیادہ لائک کیا گیا تھا، اور ہارورڈ یونیورسٹی نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی تھی۔ ساتھ ساتھ ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ 1995 کے اواخر میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہاں وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں، اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ نوٹ کیجئے، پریسلر ترمیم 1992۔ اس کو سمجھ لیجئے، پریسلر ترمیم سے کیا مراد ہے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق اور محرک، یعنی جس نے یہ ترمیم پیش کی تھی، لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو 30 کروڑ ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی، اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ اچھا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 1985 میں امریکہ نے ایک لاء پاس کیا تھا، جس کے تھرو جتنے بھی ایٹمی ہتھیار بنانے والے کنٹری تھے ان کی امداد پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن چونکہ پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ افغان وار میں شریک تھا، تو پاکستان کو اس قانون سے استثناء دیا گیا تھا، اور 1992 تک پاکستان کو استثناء دیا جاتا رہا، لیکن 1992 میں پاکستان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب پریسلر سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ہم پاکستان میں اس طرح قوانین کو نہیں بولتے، ہمارے یہاں پر نمبرز آتے ہیں 58 2B، جس 14ویں ترمیم، 15ویں ترمیم، اس طرح کہا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں چونکہ وہاں پر کانگریس کا سسٹم ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ الگ سے موجود ہے، ان کی ٹیم ان پر کام کرنے کے لیے، جو قوانین ہیں وہ کانگریس میں بنائے جاتے ہیں، ان کا جو قانون ساز ادارہ ہے اس کو کانگریس کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو بھی شخص قانون پیش کرتا ہے وہ اگر پاس ہو جاتا ہے، تو جس شخص نے قانون کو پیش کیا ہوتا ہے اسی کے نام سے اس قانون کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ جو قانون تھا یہ لیری پریسلر نے پیش کیا تھا، اور بعد میں یہ ایکسیپٹ ہوا، سب نے اس کو قبول کر لیا، اور بعد میں یہ قانون بن گیا، تو اس کو پریسلر ترمیم کا ہی نام دیا گیا۔ یہ لیری پریسلر کی آپ کو پک دکھائی دے رہی ہے، یہ وہ سینیٹر ہے کانگریس کے جنہوں نے اس قانون کو پیش کیا تھا کہ پاکستان پر بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ اچھا، جب پریسلر ترمیم لگی تو پریسلر ترمیم کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب پاکستان کی کسی قسم کی کوئی بھی امداد امریکہ کی طرف سے نہیں دی جائے گی، لیکن تقریباً 4 سال کے بعد ہی براؤن ترمیم پیش کی گئی۔ یہ مسٹر براؤن نے پیش کی تھی،
1996 میں 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی اور اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی کہ اس وقت پاکستان کو بھی F-16 کی صرف پہلی کھیپ دی گئی تھی، پاکستان کی طرف سے رقم جا چکی تھی، لیکن سیکنڈ کھیپ پاکستان کو نہ مل سکی۔ تو یہاں پر یہ امداد کی یقین دہانی کروائی گئی کہ پاکستان کو اگر F-16 نہیں دیے گئے تو ان کی رقم واپس کر دی جائے گی، لیکن بعد میں بھی ان کی رقم واپس نہیں کی گئی۔ یہ وہ شخص ہے ہانک براؤن، پورا نام ان کا ہینک براؤن ہے، جنہوں نے یہ ترمیم پیش کی تھی، براؤن ترمیم۔ امریکی جنرل کا دورہ پاکستان 2004۔ اس وقت اگر 2004 کا زمانہ آپ ذہن میں لائیں تو یہ وہ زمانہ ہے جب 2001 میں امریکہ افغانستان میں وار شروع کر چکا تھا اور پاکستان کی ایئر بیسز کو یوز کر رہا تھا۔ اس وقت امریکن جنرل جو تھے پاکستان تشریف لائے تھے۔ 2004 میں امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین کی امداد دے گا، جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ چونکہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا افغان وار میں، اس وجہ سے امریکہ نے پھر پاکستان کو مزید ایڈ پرووائڈ کی تھی۔ 9/11 کے بعد 9/11 کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں امریکہ میں منتھ پہلے لکھا جاتا ہے، تو 9 سے مراد سپٹمبر اور 11 سے مراد ڈیٹ ہے، یعنی 11 سپٹمبر 11 سپٹمبر 9/11 ایسے ہی بہت فیمس ہے۔ 9/11 کو کیا ہوا تھا کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ نیو یارک کے 2 ٹوئن ٹاورز جو ان کے ٹریڈ سینٹرز تھے وہاں پر بلاسٹ ہوئے تھے۔ 4 ایروپلینز آ کر ٹکرائے تھے مختلف سمتوں سے اور پورے کا پورا ٹاور زمیں بوس ہو گیا تھا، اور امریکہ نے اس کا الزام افغانستان کے طالبان حکومت پر لگایا تھا، اور 2001 میں انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور اس کے لیے پاکستان کی ایئر بیس استعمال کی تھی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ دہشت گردی سے مراد وہی نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز پہ ٹکرانے والے 4 طیاروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیرپا اور خوشگوار تعلقات رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ اس چیز کو نوٹس میں رکھیے گا، اپنے مقاصد کے لیے، یعنی امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ یوز کیا۔ 2001 کے بعد امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر بطور قرض بھی دے چکا ہے۔ البتہ امریکہ نے پاکستان کے دیرپا اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے مدد نہیں دی۔ اگر آپ نے پیچھے سارے پوائنٹس کو بغور جائزہ لیا ہو تو ہم نے جتنے بھی پوائنٹس پڑھے ہیں وہ صرف اسلحے کے لین دین کے حوالے سے پڑھے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی اور ایگریمنٹ نہیں ہوا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کہ پاکستان میں کوئی ترقیاتی پروگرام امریکہ نے سٹارٹ کروایا ہو یا کوئی یہاں پر پروجیکٹ کیا ہو، یہاں ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ سارے کے سارے ریلیشن صرف ہتھیاروں کے گرد گھوم رہے ہیں اور سارے جنگوں کے گرد کہ امریکہ پاکستان کو کس کس طرح سے جنگوں میں استعمال کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ 2019، کون وزیر اعظم تھے 2019 میں؟ آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں نیو الیکشن ہو چکا تھا پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ چکی تھی۔ یہ آپ کو پک میں دکھائی دے رہے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان اور پریزیڈنٹ آف امریکہ کی ملاقات کا ایک منظر وائٹ ہاؤس میں۔ ساتھ ساتھ ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم اور اس کے وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقات کی اور بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا، یعنی ان دونوں نے جن جن پوائنٹس پر بات چیت کی اس کے بارے میں بتایا گیا، وہ پوائنٹس جاری کیے گئے۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔
اس ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی، یعنی ایک تو پرائم منسٹر لیول پر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو دونوں کے وفود تھے منسٹر ساتھ گئے تھے اس سطح پر بھی ان کے آپس میں منسٹرز کی ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پائیدار شراکت داری سے متعلق بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا، یعنی پاک امریکہ تعلقات کو اچھے لیول پر لانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل نیک نیتی سے جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن عمل ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، پرامن ہمسائیگی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت، یہاں آپ صدر امریکہ لکھ دیجئے تو بھی ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے امریکی صدر کو اپنے معاشی اور سماجی ویژن سے آگاہ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے خطے میں امن کے لیے نقطہ نظر کی تعریف کی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تعاون کی پیشکش کی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات دونوں کے باہمی مفاد میں ہیں۔ کوشچن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن آپ پچھلے لیکچر میں یاد کر چکے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں کا بقیہ نیکسٹ کوشچن بھی یاد کر لیں اور اس میں بننے والے تمام شارٹ کوشچنز اور MCQs بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ اجازت چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی، فی امان اللہ۔